السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 40 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ کی کلام مقدس ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر اور زبر ایسی رحمت سے بھری ہوئی ہے کہ جس کی شعاعیں، جس کی نورانیت اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے، نہ صرف اس کے دل کو منور کرتی ہے بلکہ پوری دنیا کو منور کرتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد کہ یہ آیت ایسی عظیم، پیاری، نرم والی، رحمت والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر رحم اللہ کی جو آیت ہے، ایک ایک فرمان، ایک ایک آیت سے، ایک ایک لفظ سے اللہ کی رحمت جھلکتی ہے۔ لیکن ہم کتنے بدقسمت ہیں، ہم اس سے دور ہیں۔ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں دنیاوی جھنجھٹوں میں پڑھ کر، اور خاص طور پہ آج کل جو ایک سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی اور فحاشی اور عریانی اور اس طرح کی چیزیں ایسی جو انسان مسلمان جو ہے، بس الامان بالحافظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹیوں، خدا کے لیے اللہ کے حکم کی طرف لوٹاؤ۔ بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں یہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، فلاں نہیں ہوتا، بے سکونی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جب اللہ کے حکم کی طرف لوٹیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لوٹیں گے، زندگی سکون سے بھر جائے گی، اطمینان کے پھولوں سے بھر جائے گی۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی۔ یعنی اس سے جو پچھلی 2-3 آیت گزرے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے بخل کا تذکرہ فرمایا کہ بخل نہیں کرو، اس سے روکا۔ پھر فرمایا اگر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو تو اس میں ریاکاری نہیں کرو۔ پھر تکبر سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر تمہیں یقین ہو تو پھر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھی مانو۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کیسا پیار بھرا انداز فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ یعنی دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی اگر کسی کے پاس نیکی ہوئی، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ نہ صرف ضائع نہیں کرے گا، ساتھ فرمایا یضاعفها، اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیں گے۔ کتنی رحمت ہے انسان پر اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی اگر انسان اللہ کی طرف نہ لوٹے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور خاص اپنے خزانہ سے مزید اور بھی اجر دے گا۔ یعنی اس نیکی کا بھی تو بدلہ، اللہ کہتا ہے نیکی ضائع نہیں کرو، معمولی سے چھوٹی سے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہی نیکی تمہارے لیے قیامت کا دن بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کسی کی کہیں بھی چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی ہوگی، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، اس کا پورا بدلہ دوں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا میں اپنی طرف سے اور عنایت کروں گا، کیونکہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اس کی شان کریمی ہے جو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ نیکیوں کو بڑھانا اور گناہوں کی تکفیر تو بہانہ ہے، بس یہ تو ذرائع اور جو وسائل ہیں وہ اپنی آغوش میں لینے کے ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
بخشش کے بہانے، جیسے سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، حضرت لقمان کے بارے میں بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ پیغمبر یا رسول تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ بہرحال اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب آخری وقت میں آیا تو انہیں یہ نصیحت کی تھی، یہ آیت نمبر 16 سورہ لقمان میں موجود ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، گو وہ کسی پتھر میں یا آسمان میں یا زمین کے اندر ہو، اللہ اسے لا حاضر کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بریک بھی نہیں خریدار۔ یعنی قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نوکری، وہ پتھر کے اندر، زمین کے تہوں کے اندر، سمندروں میں، آسمانوں کہیں بھی ہوگی، وہ اللہ تمہاری نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ لا کھڑا کریں گے۔ ایک صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے 7439 نمبر پہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ فرشتوں سے، جاؤ لوٹ جاؤ جہنم میں، دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کے لے آؤ، رائی کے دانے کے برابر۔ یعنی دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی صحیح ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کو بڑھانے والا، بڑھا چڑھا کر دینے والا ہے۔ یعنی اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10، 100، 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ یعنی یہ اللہ کی شان ہے نا۔ تو اس کا بڑھانے کا مقصد یا طریقہ، تو اس کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی جو نیت ہے نا، کہ اس نے کس حالات میں نیکی کی، کس دل سے کی، کس درجے کا اخلاص تھا، اس پر اس چیز کا انحصار ہے۔ اگر ہم بے شک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، یا بعض اوقات ہمیں بہت مشکل حالات میں کسی کی مدد کرنی پڑتی ہے یا کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اذا آدمی شدید بیمار ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، آدمی کے پاس کچھ نہیں، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور اس میں ہو اللہ کی رضا۔ یہ بات شرط ہے، اگر اللہ کی رضا ہو تو ہو سکتا ہے یہی نیکی قیامت کے دن 700 گنا، 1 کے 700۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی، قرآن میں اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ بھی انلمیٹڈ اللہ تعالیٰ جو ریوارڈ دیتے ہیں، جو اجر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تذکرہ ہے 10 گنا، 100 گنا، پھر 700 گنا، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جتنا چاہے گا، کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر 700 گنا سے بڑھ کے بھی امید ہے کہ اللہ عطا کریں گے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو، میرے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اخلاص ہوگا تو عمل بڑا قیمتی بن جائے گا۔ اگر اس میں ریاکاری، دکھاوا آ گیا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، بلکہ انسان کو ضائع کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔